اس نے کہا کہ ہم نے اپنا جہاز بھیجا بنگلہ دیش کہ اگر یہ لوگ آپ کو قبول نہیں ہے تو یہ ہمارے حوالے کر لیں، ہم اپنے ملک میں ان کو پناہ دیں گے، شہریت دیں گے۔ لیکن بنگلہ دیش کی حکومت نے اس جہاز کو لینڈنگ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ تو دنیا تو چیخ رہی تھی لیکن ہماری حکومت کچھ نہیں کر سکی، اور مجھے پیغام دیا کہ آپ جنیوا جا کر بین الاقوامی عدالت میں کیس لڑے کہ جس طرح مطیع الرحمان نظامی میرا کوئی رشتہ دار ہے اور میری رشتہ داری کا مسئلہ ہے اور پاکستان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ ڈاکٹر عافیہ کے لیے کچھ نہیں کر سکی حکومت، مطیع الرحمان نظامی کے لیے کچھ نہیں کر سکی، ملا عبد القادر کے لیے کچھ نہیں کر سکی، علی حسن مجاہد کے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ اس لیے اس حکومت سے خیر، ہمت اور پاکستان کے لیے کسی عزت اور وقار کا توقع رکھنا بھی آبس ہے۔ میں پاکستان کی قوم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آؤ مل کر ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے جدوجہد کریں۔ امریکہ بڑا ملک ہے لیکن اللہ اس سے بڑا ہے۔ اگر ہم نے مل کر جدوجہد کا آغاز کیا، اللہ رب ذوالجلال ضرور اس میں برکت ڈالے گا۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں اور دوستوں اور واجب الاحترام ماں اور بہنوں، میں چاہتا ہوں کہ جو آئندہ مئی کا مہینہ ہے اور آج 9 تاریخ ہے، ہم پورا رمضان کا مہینہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے ایک مہم کے طور پر گزارے۔ یہ ایک پاک مہینہ ہے، یہ ایک مقدس مہینہ ہے، اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مظلوم اور کمزور بڑے بڑے طاقتوروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فتح اور نصرت سے نوازتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر فوزیہ نے مجھے بتایا اور ہیومن رائٹس کے چیئرمین نے کہ گزشتہ مہینے کوئی 13 لاکھ ای میل میسیجز یہ UN کو انہوں نے بھیجے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم آئندہ 1 مہینے میں کم از کم سب مل کر کوئی 5 کروڑ میسیجز، ای میل اور پیغامات UN کے تمام ذمہ داران کو بھیجے؟ اور یہ ممکن ہے، ہم بھی ایک جماعت کے ذمہ دار ہیں۔ میرے خیال میں اگر 40-45 لاکھ لوگ ہمارے ساتھ انگیج ہے تو اس طرح تمام سیاسی